اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الدہر کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک مدنی صورت ہے، نزول کے لحاظ سے 98 اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 76ویں یعنی 76۔ اس میں 31 آیات ہیں جو کہ 2 رکوع پر مشتمل ہیں۔ لفظ الدہر کا روٹ دہر دال ہے رے ہے، اور یہ لفظ قرآن کریم میں 2 دفعہ آیا ہے۔ پہلی دفعہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 24 اور دوسری بار اسی سورہ کی پہلی آیت یعنی سورہ الدہر کی پہلی آیت، اور اس کا مفہوم زمانہ یا زمانے کے بیان کیے گئے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الدہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر، کبھی ہو چکا انسان پہ ایک عرصہ زمانے سے، لم یکن شیئا مذکورا، نہ تھا وہ کوئی قابل مذکور شے۔ حین کا لفظ ہے یہ نون سے بنا، یعنی تھا کچھ عرصہ یا کسی بھی چیز پہ کچھ وقت گزر جانا، a period of time۔ اب آیت مبارکہ پہ تفکر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک وقفہ سے بیان کیا ہے، ایک ایسا وقفہ یا پیریڈ آف ٹائم جس میں انسان ناقابل تذکرہ تھا۔ یعنی جس طریقے سے ہم ایک انسان کو دیکھتے ہیں چلتے پھرتے گھومتے، یا جو خد و خال ہمیں اس کے نظر آتے ہیں، ان خد و خال میں آنے سے پہلے یہ ناقابل تذکرہ تھا، لیکن کہیں نہ کہیں موجود تھا، اور یہ موجود تھا ادراک الہیہ میں۔ اب ظاہر اور باطن ایک علم کے 2 رخ ہیں۔ ایک رخ میں مادیت غالب ہے تو دوسرا رخ رہنمائی کرتا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز از خود موجود نہیں، بلکہ کسی قاعدہ قانون یا میکنزم کے تحت قائم ہے، اور اس کے قائم رکھنے والی ایک ہستی ہے جو کسی بھی شے کو تخلیق کے مختلف مراحل سے گزار کر محضر بنا دیتی ہے، اور اسی ہستی کا نام اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے خلق کیا ہے انسان کو نطفہ مرکب سے، نبتلی ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم اسے جانچیں، سو کر دیا اسے سنتا دیکھتا۔ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اسے ہدایت فرما دی ہے راہ کی، خواہ وہ شکر گزار ہو اور خواہ وہ نا شکر گزار ہو۔ امشاج مشج سے بنا، میم شین جیم، مکسچر، کمبینیشن۔ انسانی تخلیق کے مختلف مراحل میں سے ایک مرحلہ وہ تھا جب وہ محض ایک قطرہ آب تھا، اور یہ قطرہ اپنے اندر گوناگون ممکنات کا مجموعہ تھا۔ قانون قدرت کے تحت مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے اس کی مختلف صلاحیتوں کی نمو ہوتی گئی، تاکہ وہ ایک صاحب سماعت اور صاحب بصیرت یعنی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہو گیا۔ اب چونکہ محض سماعت اور بصارت راستے کی حقیقت کا اندازہ لگانے سے قاصر ہیں، اور یہ کام صرف اور صرف وحی الہی کر سکتی ہے
चनाचे अल्लाह ताला ने बदरिया वही इंसान को सही रास्ता बता दिया और उसके इंतखाब को उसी के ऊपर छोड़ दिया, इसीलिए इंसान अपने सारे अमाल का जिम्मेदार भी खुद ही है। अब इंसान की ज़िंदगी इस दुनिया में पैदाइश, बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापे और मौत का नाम है। जिस तरह किसी को अपनी पैदाइश पे इख्तियार नहीं है, इसी तरह किसी को भी अपनी मौत पर भी इख्तियार नहीं, क्योंकि अगर इख्तियार होता तो शायद कोई भी मरना ना चाहता, क्योंकि जो कुव्वत अदम को मौजूद में ला रही है और मौजूद को अदम कर रही है, वही हरकत का मुहर्रक है, वही खालिक और मालिक कायनात है। ज़िंदगी की हकीकत और मकसदियत को समझे बगैर हमारी उम्र महज एक खसारे का गोशवारा है, और इसकी मिसाल एक शिकस्ता और खस्ता इमारत की सी है। आदमी की नाकदर शनासी और इमारत की ज़बू हाली देखकर कोई भी बसीरत रखने वाली आँख और लब्बैह कहने वाली आवाज़ उसे मलामत ही करती है। और अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मर जाओ मरने से पहले, यानी इसी ज़िंदगी में जीते जी मरने से पहले मरने की हकीकत को, कि मरने के बाद क्या मराहल हैं, उनको जान लो। इन्ना आतदना लिल काफिरीना सलासिला व अगलालम व सईरा, बेशक हमने तैयार कर रखी हैं काफिरों के लिए सलासल और तौक और भड़कती आग। इन्नल अबरारा यशरबूना मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा, बेशक अबरार पीते हैं कासा से जिसका मजाज काफूरी है। सलासिला इसका रूट है सलसल, जंजीरें, कड़ियाँ, चेन्स, और अल अबरार इसका रूट है बरार, बे रे रे, नेकूकार, फर्शनास, पैकरे ताहत, और आमतौर पर तर्जमा किया जाता है पायस, बेनेवोलेंट, ड्यूटियस, बिनाइन वंस। बेसिकली वो लोग जिनकी ज़ात दूसरों के लिए फ़ायदे और भले का बायस हो, आप उन्हें अबरार कहते हैं। ये लफ्ज़ काफूर इसका रूट है कफर, काफ फे रे, कफूर, बेसिकली खुशबू और जायका, और इंग्लिश में आप कह सकते हैं कैम्फर। आयत नंबर 4 जो है, इससे हमें यह पता चलता है कि जो लोग गलत राह पे चल निकलते हैं उनके लिए कदम कदम पे अंधेरे, तौको सलासल, तबाहियाँ और बर्बादियाँ हैं। ये जंजीरें दर हकीकत अंधी तकलीद है, और ये तौक गैर अल्लाह की महकूमियत के तौक हैं जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ वही इलाहिया ही दूर कर सकती है, जैसा कि सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 172 में इरशाद है। जो इत्तबा करते हैं रसूल जो नबी उम्मी हैं उनका, जिसे पाते हैं लिखा हुआ अपने पास तौरात और अंजील में, अमर करता है उन्हें मारूफ का, मना करता है उन्हें मुनकरात से, हलाल करता है उनके लिए तय्यबात और हराम करता है उन पर खबासत, और उतारता है उन पर से बारे गिरां और वो तौक जो उन पर हैं। तो जो ईमान लाते हैं इस पे और इज़्ज़त फरमाई करते हैं उसकी, और नुसरत करते हैं उसकी, और इत्तबा करते हैं उस नूर की जो नाज़िल हुआ है उसके साथ, ऐसे हैं जो फलाह पा लेते हैं। सो काफिरीन के बरक्स जो लोग सही रास्ते का इंतखाब करते हैं और पूरी जद्दोजहद के साथ
پوری دل جمی کے ساتھ اس راستے پہ چلتا ہیں تو اس کا نتیجہ ان کی وسعت نظر، کشادگی دل اور ذہنی سکون ہے۔ اور یہ خصوصیات اپنے جذبات اور اپنے احساسات کو احکامات ربی کے تابع فرمان رکھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تشبہ کے مطابق ڈھالنے سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ نہیں یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، ایک چشمہ ہے، پیتے ہیں جس سے اللہ کے بندے، بہا لے جاتے ہیں اس سے نالیاں بنا کے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ وفا کرتے ہیں لگن کے ساتھ اور یہ خوف کھاتے ہیں اس روز سے جس کا شر دور رس ہے۔ تفجیرن، فجر سے بنا، فے جیم رے، بہاؤ کے لیے کو گزرگاہ بنا کے، بائی کریٹنگ این آؤٹ لیٹ اور اے پیسج ٹو کاز فلو۔ بن نظر، نظر سے بنا، ود ڈیڈیکیشن، سرشاری شوق کے ساتھ، مستطیرن، تیر سے بنا، تو یہ رے، اور تیر کو عام طور پہ پرندے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو مستطیر کا مفہوم ہے وسیع اور عریض یا ایک جلدی سے کسی چیز کا پھیل جانا، وائڈ سپریڈ، اور وی میں سے فار ریچنگ۔ اب آیت نمبر 6 جو ہے، اس سے ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان نیکوکار ہستیوں کو، ان ابرار کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ خود بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور یہ مشروب سکون اور ٹھنڈک اس چشمے سے ہے جو ان لوگوں کے دلوں سے پھوٹتا ہے، اور وہ ایک بڑی فیاض دلی کے ساتھ اس چشمے کا فیض دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی مخلوق کی خدمت اور اللہ کے مخلوق کی اصلاح بہت ہی شوق کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو معاشرے میں ایسا شر پھیل جائے گا جس کے اثرات دور دور تک پہنچیں گے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ کھانا کھلاتے ہیں اس کے حب پر، مسکین، یتیم اور اسیروں کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، دراصل ہم جو تمہیں کھلاتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، نہیں ہم ارادہ رکھتے تم سے کسی جزا کا اور نہ ہی شکریہ کا۔ آیت نمبر 8، جو آیت نمبر 7 میں ایک شر کا ذکر کیا تھا، اس شر کو روکنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی خدمت کو نیک لوگ عام کر دیتے ہیں، اور معاشرے میں بے یاروگار جو بے یاروگار لوگ ہیں ان کو مدد فراہم کرتے ہیں، اور اپنی ذاتی غرض کو پس پش ڈال کے ایثاراً مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کے کام آتے ہیں۔ اور وہ جن کے ساتھ بھی بڑائی کرتے ہیں ان سے صاف طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہم تمہارے اوپر کوئی احسان دھرنے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ ہم اپنا فرض سمجھ کے کر رہے ہیں، اس لیے ہم تم سے کسی شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں۔ اسی طرح کی ایک مثال سورہ البقرہ کی آیت نمبر 262 میں ہے، جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال فی سبیل اللہ، پھر نہیں جتاتے خرچ کرنے کے بعد ان لوگوں پہ کوئی نوازش اور نہ انہیں کوئی اذیت دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، تو نہیں ہے ان پہ کوئی خوف اور نہ ہی وہ محزون ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم خوف رکھتے ہیں اپنے رب سے ایک روز جھنجھٹ والے پریشان کن کا۔ فوقاہم اللہ شر ذالک الیوم ولقاہم نظرۃ وسرورا،
بس بچا لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اس روز کے شر سے اور ڈال دی ان پہ تر و تازگی اور سرور۔ ابوسن ابس سے بنا، این بے سین، ترسرو ہونا، ناگوارے خاطر ہونا، کوئی ماتھے پہ بل ڈال لینا، تیوریاں ڈال لینا، ہارش جینگلنگ، کم تریرا، کم تر سے بنا، کاف میم توئے رے، سختی والا، ڈسٹریسفل، اگنی اور مزری، سرورا، سرر سے بنا، سیم رے رے، انتہائی خوشی کی کیفیت، ہیپینس، ڈیلائٹ۔ اب ابرار یا یہ نیک لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو معاشرے میں شر اور فساد پھیل جائے گا اور ہر طرف بے سکونی، مصیبتیں اور ذہنی ابتری کی کیفیت ہوگی اور ہر کوئی اپنے ماتھے پہ شکنیں ڈالے پریشانی کی حالت میں پھر رہا ہوگا، اور اطمینان اور مسرت ایسے لگے گا معاشرے سے مفقود ہو گئے۔ اب ان لوگوں کے اس اچھے طرز عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تمام ایسے حالات سے محفوظ رکھتا ہے اور خوشیاں اور بشاشتیں انہیں گلے لگا دیتی ہیں۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور صلہ میں دیا انہیں ان کے صبر کے سبب باغ اور حریر، متکئین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے اس میں مسندوں پہ، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھتے اس میں دھوپ کی حدت اور نہ جاڑے کی ٹھنڈ، دانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، اور جھکے ہوئے ان پہ سائے اور لٹکے ہوئے ان پہ گچھے جھک کر، حریرا حرر سے بنا، حرارت آفرین، اور بعض دفعہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ریشمی، اور ریشمی کپڑے بھی جلدی گرم ہو جاتے ہیں، وامت سلکی اور سافٹ، الارائک ارک سے بنا، الف رے کاف، مسندیں یا تختے، کوچز، زمہریرا زمہر سے بنا، زے میم ہے رے، سخت ٹھنڈ، اور آپ کہہ سکتے ہیں فریزنگ کولڈ۔ اب آیت نمبر 12 پہ غور کیجیے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خوشی کی کنجی صبر اور استغنا ہے۔ تو ایسے نیک لوگ، کیونکہ ابرار کی یہ اگزامپل چل رہی ہے، ایسے نیک لوگ اپنے استقلال اور استقامت کی بدولت ایک ایسے ماحول میں ہوتے ہیں جس میں آرام ہے، سکون ہے اور زندگی کی حرارت بھرپور طریقے سے موجود ہے۔ اس خوبصورت ماحول میں ایک معتدلی ہے، نہ سخت گرمی نہ سخت سردی، اور ایسے لوگوں کی طبیعت بھی ایسی خوبصورت ہے کہ جلال اور جمال کا ایک بہت ہی خوبصورت امتیاز۔ اور آیت نمبر 14 ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے سامان زیست اور راحت کی کوئی بھی چیز ان کی دسترس سے باہر نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انہیں کوئی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، بلکہ یہ چیزیں خود بخود جھک کر ان کی طرف آ جاتی ہیں، ان کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور گردش میں ان پہ برتن چاندی کے اور گلاس صاف اور شفاف، قواریرا من فضة قدروها تقدیرا، صاف شفاف چاندی کے، پمائش ان کی یا سائز ان کا ایک مقدار کے مطابق، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، اور پلائے جاتے اس میں سے کاسا جس کا مزاج زنجبیل کا ہے، بِآنِيَةٍ انی سے بنا برتن، کراکری، اکوابن کوب سے بنا، کاف واو بے کپ یا گلاس،
कवारीरा करर से बना, काफ रे रे, साफ शफाफ, क्रिस्टल की मानंद, या आप ये भी कह सकते हैं क्रिस्टल क्लियर। मिजाजुहा, मदद से बना, उसकी मलूनी या उसमें कुछ चीज़ मिले होना, मलूनी या आमेजिश, मिक्सड विथ। जंजाबीला, जंजाबील आमतौर पे हम कहते हैं सुन, अ प्लांट कॉल्ड जंजाबील दैट हैज़ गुड फ्लेवर, लेकिन आमतौर पे इसका तर्जुमा किया जाता है ड्राइड जिंजर। ऐसे अल्लाह के नेक बंदों के पास खिदमत और मेहमान नवाजी के बेहतरीन इंतज़ामात, जिनमें से खूबसूरत बर्तन, बलोरीनी आबखोर और उनमें को हयात बख्श मशरूबात, गर्ज ज़िंदगी की हर एक तवानाई बख्श चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, जिनकी बदौलत वो तरक्की के मज़ीद ज़ीने तय कर सकते हैं। आइन फ़ीहा तो सम्मा सलसबीला, एक चश्मा इसमें जिसका नाम सलसबील है। वयतूफ़ु अलैहिम बिल्दान मुखल्लदून, और तवाफ़ करता है इन पे शबाब देर पा। इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुलुअम मंसूरा, जब भी तुम उन्हें देखो तो हिसाब लगाओ कि वो मोती हैं बिखरे हुए। वज़ा रायता सुम्मा रायता नाईमम व मुल्कन कबीरा, और जब तुम देखो फिर तुम देखते हो नेमतें और एक सल्तनत बड़ी। बिल्दान वलद से बना, नौजवानी, यंगनेस। लोलू, इसका रूट है लाला, लाम अलफ मोती, पर्ल्स। मंसूरा, नसर से बना, नून से रे, फैले हुए, बिखरे हुए, स्कैटर्ड। अब आयत नंबर 18 पे गौर कीजिए। जिंदगी का ये जो हयात बख्श मशरूब है वो एक ऐसे चश्मे से मिलता है जो अपना रास्ता बनाता पीछे से चलता आ रहा है और इसी तरह आगे बहता जाता है। अब जो कोई भी उसका सुराग लगा लेगा तो वो उस हयात बख्श मशरूब से मुस्तफीद हो पाता है, और ऐसे लोगों ने ये किया हुआ है। और इसी का एक मफहूम ये भी है कि इंसान इल्मी तहकीक की बदौलत नई नई राहें तलाश कर लेता है, और यूं ज़िंदगी की कश्ती नए नए इंकशाफात, नई नई इजादात की नदियों में आगे और आगे बढ़ती जाती है। आयत नंबर 19 और 20 जो है, यहाँ अबरार की कुछ और खुसूसियात जिनमें सेहत और तंदुरुस्ती, खुश तबी, जवान जज्बात, कुव्वत और इख्तियार, उनका जिक्र है। अक्सर औकात बिल्दान मुखल्लदून से मुराद ऐसे नौजवान खादम लिए जाते हैं जो सदा जवान रहेंगे, और कुछ मुफस्सरीन ने इससे मुराद इन नेक लोगों की औलाद लिया है जिसने एक खूबसूरत माहौल में परवरिश पाई है, जिसकी बदौलत उनकी सेहत भी काबिल रश्क है और उनका अखलाक और उनका किरदार एक बेदाग मोतियों की तरह से है। आलयाम सजाबो सुंदुसिन खुजरुम व इस्तबराकुम व हुल्लु असावेरा मिन फिज़ातिन वसाकौम रब्बुम शराबन तहूरा, और उनके ऊपर की पोशाक सुंदस की, सब्ज और दबीज, और पहनाए गए हैं उनको कंगन चांदी के, और पिलाता है उन्हें उनका रब एक मशरूब पाकीज़ा। इन्ना हाज़ा काना लकुम जज़ाअम व काना सायुकुम मशकूरा, बेशक ये है तुम्हारे लिए सिला और तुम्हारी सही मशकूर हुई। सजाबो सौब से बना, से वाओ बे, कपड़े, गारमेंट्स। सुंदस इंतहाई नर्म मुलायम और आराम, वेरी फाइन एंड कंफर्टेबल क्लॉथ। इस्तबराक आमतौर पर इसका मीनिंग लिया जाता है इतलस,
یا ہیوی بروکیڈ، لیکن اس کا روٹ ہے برق، جس چیز میں کچھ چمک پائی جائے، برق بجلی کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہلو ہلی سے بنا، ہے لام یہ پہنائے گئے ہیں، دے آر ایڈونڈ، طہورن طہر سے بنا، تو ہے رے پاکیزہ، مشکورن شکر سے بنا، شین کاف رے قابل قدر ٹھہرے، ویل اپریشیٹڈ، ورتھ وائل۔ اب ایسے نیک لوگوں کی محنت، کوششوں اور مخلوق خدا کی خدمت کی قدردانی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزہ رہن سہن اور لازوال نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ سرداری کے کنگن ان کی عظمتوں کے نشان ہیں، لیکن نہ تو ان میں کوئی جا پرستی کی حفظ پائی جاتی ہے اور نہ ہی ان میں کوئی نشہ قوت کی بدمستی ہے۔ محبت الہیہ کے ساگر نے ان کے قلب و نظر میں پاکیزگی ہی پاکیزگی بھر دی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے نازل کیا ہے تم پہ قرآن تدریج۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، بس صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے اور نہ کہا مانے ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یاد رکھیں اسم اپنے رب کا صبح و شام۔ تنزیلاً نزل سے بنا، نون زے لام، آہستہ آہستہ، پروگریسولی، اسٹیڈیلی، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ ابرار کو ملنے والی یہ نعمتیں دراصل قرآن کریم کا اعجاز ہیں، جسے ان لوگوں نے بتدریجاً سیکھا، اسے سمجھا، اس پہ عمل کیا، حائل تمام رکاوٹوں کا سامنا صبر اور استقلال کے ساتھ کرتے آگے بڑھتے گئے، اور انہوں نے ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا۔ جو بھی ہوا، کبھی بھی اللہ کی یاد ان کے ذہنوں سے محو نہ ہوئی، اور ہم سب کے لیے بھی یہی نسخہ ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کو بس سجدہ کریں اس کے لیے اور تسبیح کریں اس کی طویل رات تک۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بے شک یہ محبت رکھتے ہیں عجلت سے ملنے والی کی، اور رکھ چھوڑے ہوئے ہیں ایک طرف ثقیل روز کو۔ وراءہم وری سے بنا، واو ریشے، ایک طرف، اپنے پیچھے، بیہائنڈ، بسائڈ them۔ اب راستے میں حائل کفر اور ناشکری کی رکاوٹوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ صبح ہو یا شام، دن ہو چاہے رات، بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور پوری نیاز مندی کے ساتھ اپنے کام کی تکمیل میں اپنی پوری توانائی کے ساتھ لگا رہے، کیونکہ جو گناہگار اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ناشکری کرنے والے محض دنیا کے طالب ہیں، اور وہ جلد ملنے والے مفاد کی محبت میں، مستقبل میں یا آنے والے ایک سخت اور بھاری وقت کو پس پش ڈالے ہوئے۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ہی خلق کیا ہے انہیں اور مضبوط کیے ہیں بندھن ان کے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں بدل لاتے ہیں ان کی مثل تبدیلاً، بدلی کی خاطر، بدلنے کی خاطر۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ وَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا، بے شک یہ تو ایک تذکرہ ہے، بس جو کوئی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی راہ۔ اسرہم، اثر سے بنا، الف سین رے، ان کے جوڑ بند، دیر فارمز۔ ناشکرے لوگ جو ہیں بھولے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس موجود تمام صلاحیتیں، تمام قوتیں اور وسائل اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں۔ اس لیے اگر یہ لوگ اپنے اس طرز عمل سے باز نہ آئے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کے مطابق ان کی جگہ کسی اور قوم کو اٹھا کھڑا کرے۔ سورہ نساء
آیت نمبر 133 میں ذکر ہے، اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں اے لوگو اور لے آئے اوروں کو، اور اللہ تعالیٰ اس پہ مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 133 میں مذکور ہے، اور آپ کا رب غنی ہے، بڑی ہی رحمت والا، اور اگر وہ چاہے لے جائے تمہیں اور جانشین بنا دے تمہارے بعد جس کو چاہے، جیسے اٹھا کھڑا کیا ہم نے تمہیں اور لوگوں کی ذریت سے۔ اور آیت نمبر 29، یہ ایک واضح حقیقت ہے جس کا بیان، جس کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ تو جو کچھ چاہے اس یاد دہانی سے، اس نصیحت سے فائدہ اٹھا لے۔ اور وہ فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ کہ اپنا وہ راستہ جو اللہ کا راستہ ہے، جو نظام ربوبیت کا راستہ ہے، جو قرآن کریم کا راستہ ہے، جو نبی کریم کا راستہ ہے، اسے اپنا لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم کیوں کر چاہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، داخل فرما لیتا ہے جو کوئی چاہتا ہے اسے اپنی رحمت میں۔ والظالمین اعد لہم عذابا علیما، اور ظالمین تیار ہے ان کے لیے ایک عذاب المناک۔ اعد، ادو، این دال واو، تیار کر رکھا ہے، ہیز پرپیئرڈ۔ آیت نمبر 30 پہ غور کریں، اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت سورہ التکویر کی آیت نمبر 29 میں ہے، اور تم کیوں کر چاہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ رب العالمین ہے۔ رب کی راہ پہ چلنے کا آسان نسخہ رب کی مرضی کے مطابق اس راہ پہ چلنا ہے، بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی تابع کر دینا۔ یہ ہے آسان نسخہ، کیونکہ جب کوئی بندہ اپنے اختیار اور اپنے ارادے کو اللہ کی مرضی سے ہم آہنگ کر لیتا ہے تو اسے ہر طرح کی سہولتیں مل جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام قوانین علم و حکمت پہ مبنی ہیں۔ اور جب بھی کوئی بندہ اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی کے تابع کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جو لوگ اپنی مرضی کی راہ پہ ہی چلتے ہیں وہ در حقیقت ظلم کرتے ہیں، اور ظالموں کو جو قانون مکافات ہے اس کے مطابق اپنا کیا ہوا بھگتنا ہوگا۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس پوری سورہ کا، آپ یاد کریں اس سورہ کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہوا تھا کہ کبھی انسان پہ زمانے سے ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کچھ بھی قابل تذکرہ شے نہ تھا۔ پھر سورہ میں ابرار جیسی قابل تذکرہ ہستیوں کے طرز عمل اور اس کے نتیجے میں انہیں ملنے والی سہولتوں اور سورہ کی اختتامی آیات میں ایک بار پھر اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ وحی الہیہ یعنی قرآن کریم ہی وہ ذریعہ ہے جو ہم سب کے لیے باعث رہنمائی ہے، اور اگر ہم اسے سمجھ کر اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھلائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل پیرا ہو جائیں گے تو ہم بھی قابل تذکرہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔